بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی جہاد سے کیا مراد ہے؟ حصہ دوم، آخری مرسلہ، فوزیہ شکور، جرمنی۔ حصہ اول کے لیے الفضل مورخہ 10 جنوری سن 2024 کا شمارہ ملاحظہ فرمائیں۔ قرآن حکیم کی آیت سورہ الفرقان سے مضمون شروع ہوتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، سورہ الفرقان آیت 53۔ پس ترجمہ کافروں کی پیروی نہ کر اور اس قرآن کے ذریعہ ان سے ایک بڑا جہاد کر۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال۔ اس کے معنی محض اتنے ہی ہیں کہ وہ جہاد جو اس زمانہ میں جائز نہیں وہ حرام ہے۔ یہ معنی نہیں کہ جہاد ہر صورت میں حرام ہے۔ یہ امر کہ جہاں کہیں حرام یا منسوخ کا لفظ بانی سلسلہ احمدیہ نے لکھا ہے، اس کے معنی حقیقی نسخ یعنی واقعی اور دائمی نسخ کے نہیں ہو سکتے۔ اسی بات سے ثابت ہے کہ آپ اپنے آپ کو امتی کہتے ہیں، اور اگر جہاد خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرر کیا ہوا ہے تو کسی امتی کو کیا حق ہے کہ وہ خدا اور اس کے رسول کے کسی حکم کو منسوخ کرے؟ آپ نے اپنی کتب میں بارہا یہ عقیدہ بیان فرمایا ہے کہ قرآن کریم ایک دائمی شریعت ہے جس کا ایک ایک لفظ قابل عمل ہے اور اس کا کوئی حکم قیامت تک نہیں بدل سکتا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں، میری گردن اس جوئے کے نیچے ہے جو قرآن شریف نے پیش کیا ہے، اور کسی کو مجال نہیں کہ ایک نقطہ یا ایک شوشہ قرآن شریف کا منسوخ کر سکے۔ غرض جہاد کا لفظ جس کو عیسائیوں نے حوا سمجھ رکھا ہے، اصل میں تبلیغ کا ہی ایک نام ہے، اور اصل جہاد تلوار کا جہاد نہیں بلکہ اصل جہاد وہ ہے جو قرآن کریم کے ذریعہ کیا جائے، یعنی جس جہاد میں دلائل استعمال کیے جائیں اور آسمانی نشانات و معجزات کے ذریعہ دلوں کو فتح کیا جائے۔ مگر افسوس کہ مسلمان صرف تلوار چلانے کا نام جہاد سمجھتے رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب انہیں غلبہ حاصل ہو گیا تو وہ مطمئن ہو کر بیٹھ گئے اور کفر دنیا میں موجود رہا۔ اگر مسلمان جہاد کی وہ تعریف جانتے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کی ہے کہ جہاد ہر اس فعل کا نام ہے جو نیکی اور تقوی کے قیام کے لیے کیا جائے، اور جہاد جس طرح تلوار سے ہوتا ہے اسی طرح اصلاح نفس سے بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح تبلیغ اسلام سے بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح مال و دولت کی قربانی سے بھی ہوتا ہے، اور ہر قسم کے جہاد کا الگ الگ موقع ہے، تو آج کا روز بد انہیں نہ دیکھنا پڑتا۔ اگر مسلمان اس تعریف کو سمجھتے تو اسلام کے ظاہری غلبہ کے موقع پر وہ جہاد کے حکم کو ختم نہ سمجھتے، بلکہ انہیں خیال رہتا کہ صرف ایک قسم کا جہاد ختم ہوا ہے، دوسری اقسام کے جہاد ابھی باقی ہیں، اور تبلیغ کا جہاد شروع کر دیتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ نہ صرف اسلام مشرقی ممالک میں پھیل جاتا بلکہ یورپ بھی آج مسلمان ہوتا، اور اس کی ترقی کے ساتھ ساتھ اسلام کو زوال نہ آتا۔ غرض حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاد کے مواقع بتائے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تلوار کا جہاد دائمی طور پر ممنوع ہے، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ اس زمانہ میں شریعت کے مطابق کس جہاد کا موقع ہے، اور خود بڑے زور سے اس جہاد کو شروع کر دیا اور تمام دنیا میں تبلیغ جاری کر دی۔ اگر تلوار کا جہاد ہی ضروری تھا تو سوال یہ ہے کہ کیا ہر مسلمان نے تلوار اٹھا کر کفار کا مقابلہ کیا؟ اگر نہیں کیا تو احمدی تو خدا تعالیٰ کو یہ جواب دیں گے کہ ہمارے نزدیک یہ جہاد بالسیف کا وقت نہیں تھا۔ اگر ہم نے غلطی کی تو ہماری غلطی اجتہادی تھی۔ لیکن ان کے مخالف مولوی کیا جواب دیں گے؟ کیا وہ یہ کہیں گے کہ اے خدا، جہاد کا تو وقت تھا اور ہم یقین رکھتے تھے کہ یہ جہاد کا وقت ہے، اور ہم سمجھتے تھے کہ جہاد فرض ہو گیا ہے، لیکن اے ہمارے خدا، ہم نے جہاد نہیں کیا کیونکہ ہمارے دل ڈرتے تھے
اور نہ ہم نے ان لوگوں کو جہاد کے لیے آگے بھجوایا جن کے دل نہیں ڈرتے تھے، کیونکہ ہم ڈرتے تھے کہ ایسا کرنے سے بھی کفار ہم کو پکڑ لیں گے۔ اب اس امر کا فیصلہ ہر منصف مزاج انسان خود کر سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے کہ ان دونوں جوابوں میں سے کون سا جواب خدا تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام نے جہاد کی اس تعریف سے نہ صرف آئندہ کے لیے مسلمانوں کو بیدار کر دیا ہے اور ان کے لیے ترقی کا ایک عظیم الشان راستہ کھول دیا ہے، بلکہ مسلمانوں کو ایک بہت بڑے گناہ سے بھی بچا لیا ہے، کیونکہ گو مسلمان یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ زمانہ تلوار کے جہاد کا ہے، لیکن اسے فرض سمجھ کر اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اور اس طرح اس احساس گناہ کی وجہ سے گناہگار بن رہے تھے۔ اب آپ کی تشریح کو جوں جوں مسلمان تسلیم کرتے جائیں گے، ان کے دلوں پر سے اس احساس گناہ کا زنگ اترتا جائے گا، اور وہ محسوس کریں گے کہ انہوں نے تلوار کا جہاد نہ کر کے خدا اور اس کے رسول سے غداری نہیں کی، اور یہ کہ بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام نے انہیں تبلیغ کی طرف توجہ دلا کر ان پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ بہوالا تفسیر کبیر جلد 6 صفحہ 516 تا 518۔ آواز مرزا عمران احسن۔